اگر ہم اس رمضان کی روح کو سمجھیں پہلے کہ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان کیوں دیا ہے۔ رمضان اصل میں بریک لگانے کا نام ہے۔ یعنی میری جو 11 مہینے زندگی گزری ہے، جس کے اندر میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، میری گاڑی میں صرف ایکسیلیٹر کے اوپر میں نے پیر رکھا ہوا ہے اور بریک میں استعمال نہیں کر رہا، تو رمضان کیا کہتا ہے کہ بریک لگاؤ۔ نماز میں منفی خیالات کو کیسے روکا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت عمل کے اوپر آپ کی پکڑ کرتا ہے، خیالات کے اوپر آپ مکلف نہیں ہیں۔ رمضان کے اندر اپنے دل کو عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر ہم اس رمضان کی روح کو سمجھیں پہلے کہ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان کیوں دیا ہے۔ رمضان اصل میں بریک لگانے کا نام ہے۔ یعنی میری جو 11 مہینے زندگی گزری ہے، جس کے اندر میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، میری گاڑی میں صرف ایکسیلیٹر کے اوپر میں نے پیر رکھا ہوا ہے اور بریک میں استعمال نہیں کر رہا، تو رمضان کیا کہتا ہے کہ بریک لگاؤ۔ بریک لگاؤ اس لیے کہ تاکہ تم پہلے ذرا اپنا کچھ تجزیہ کرو، تاکہ تم پر کچھ ایک پیوریفیکیشن کا پروسیس کرو۔ یہ آئل چینج کرنے کا ٹائم ہے گاڑی کا، یہ اوور ہالنگ کرنے کا ٹائم ہے گاڑی کا، کہ یار اس گاڑی کو اب ذرا بھیجو، اور یہ 11 مہینے سے آپ نے اس کو رگڑ رکھا ہے، اب ذرا اس کی ساری اوور ہالنگ کرا لو، تاکہ یہ پاز میں آ جائے، تاکہ یہ ریچارج ہو جائے، تاکہ یہ فریش ہو جائے۔ یہ رمضان کا ایک جنرل کانسیپٹ ہے۔ اس کانسیپٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ obviously جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، اس کے اوپر جو جائز ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، رب تعالیٰ اس کے اندر کہتا ہے کہ آپ اس کو موقوف کرو فجر سے لے کے اور مغرب تک۔ وہ کیوں کرانا چاہ رہا ہے؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ تم ان کے بغیر رہ سکتے ہو، 18 گھنٹے گرمی کا روزہ ہوگا، آپ رہ سکتے ہو۔ دوسری چیز، آپ کے اوپر یہ تربیت ہوتی ہے کہ یار جب میں جائز کے اوپر قابو کر سکتا ہوں تو ناجائز تو میرے لیے کیا مشکل ہے۔ میں تو جائز حلال کے اوپر بھی قابو کر سکتا ہوں، تو پھر ناجائز ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے اوپر میں قابو نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ یعنی ہمیں یہ پہلے تو اس کی روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، جب رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کو موقوف کرو، تو پھر اس کو موقوف کرو۔ ہم اصل میں یہ کام نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ کہا کہ اپنے کھانے کو کم کرو، کیونکہ کم کھانے کے اوپر آپ کی صحت ہے، اور جتنا کھانا ہم رمضان میں کھاتے ہیں اتنا تو ہم نارمل دنوں میں نہیں کھاتے۔ تو پھر یہ موقوف کیا کیا ہم نے؟ یعنی ہم نے کیا موقوف کیا کہ اس نے کہا کہ جی ڈیلے کر دو، اور ہم نے ڈیلے کرنے کے بعد اس سے ڈبل کھانا کھایا، تو پھر ہم نے تربیت کیا کی اپنے جسم کی۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ اپنے جنسی تقاضوں کو جو ہے وہ روک دو۔ ہم نے اس جنسی تقاضوں کو صرف ایک ہی جو ہے وہ پرپس سمجھ رکھا ہے، لیکن میری ہر وہ نگاہ جو شہوت کی ہے، ہر وہ آواز جو شہوت کی ہے، ہر وہ اسٹیمولس جو شہوت کا ہے، اس پہ قابو پانا تھا۔ سارا دن میں فلمیں دیکھتا رہا، سارا دن بیٹھ کے میں یوٹیوب دیکھتا رہا، سارا دن بیٹھ کے میں واٹس ایپ دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے جو ہے وہ جنسی تعلق قائم نہیں کیا۔ تو یہ سب کیا کیا؟ یہ سب کیا کیا میں نے؟ تیسری چیز یہ تھی کہ مجھے کہا کہ جی نیند کے اندر اپنی تخفیف کرو، تاکہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ اگر تم پاکیزہ ہوگے، ہلکے پیٹ ہوگے، ذہنی طور کے اوپر آپ جو ہے وہ نیکی کے اوپر ہوگے، نیک خیالات پہ ہوگے، تو 4 گھنٹے کی نیند بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ تربیت آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد سوئیں، 4 گھنٹے کے بعد آپ اٹھیں، آپ تہجد کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس، اس تہجد کے اندر رب تعالیٰ سے جو ہے وہ کنیکٹ کر لیجئے، آپ کو شب بیداری کا صحیح مزہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یار ہمیں دراصل میں رات کو جاگنا نا، پورا دن سوتے رہتے۔ ہم کہتے ہیں جی ٹائم میں تخفیف کر دو، عصر سے پہلے تو آفس بند ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ نے 1 بجے آفس بند کر دیا، کیونکہ گھر جا کے سو جائے۔ تو پھر وہ جو رمضان کی روح تھی تخفیف کرنے کی، وہ تو ساری کی ساری بیکار ہو گئی، بلکہ انفیکٹ اس کی شدید وائیولیشن ہو گئی، شدید وائیولیشن ہو گئی۔ خالی پیٹ آپ پکوڑے اور تیل ڈال کے جو معدے خراب کرتے ہیں، وہ شدید وائیولیشن ہو گئی جو آپ کو اس نظام ہاضمہ کو بریک دینا تھا۔ پھر رمضان کا موضوع قرآن، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ رمضان کا موضوع قرآن ہے، رمضان کا تحفہ قرآن ہے۔ تو رمضان کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو تعلق کو قائم کریں، اس قرآن کو سمجھ جائیں جس لیے یہ مہینہ دیا گیا، جس کے اندر اتنا اجر دیا گیا، اور اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن سے تعلق قرآن کی سمجھ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر میں کوئی نئی وائٹیلیٹی کے ساتھ آؤں، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق دے آپ قرآن پڑھیں، لیکن یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے ترجمہ پڑھنا ہے۔
اگر آپ متعدد بار قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں لیکن آپ مکمل قرآن پاک کی اس رمضان المبارک کے اندر آسان ترجمہ جو بھی آپ کی زبان میں آتا ہے، آپ کی زبان آتی ہے، قرآن پاک کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، تو آپ یہ تو دلیل دے ہی نہیں سکتے۔ اچھا، آسان تراجم بھی موجود ہے، کہ ہوتا ہے نا ذرا مشکل ہے تو میں اتنی مشکل اردو نہیں پڑھ سکتا، بھائی رومن اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، اتنا بھی آسان ہے۔ آسان قرآن کے جو ہے وہ نام کے بہت سارے نسخے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اگر ایک دفعہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ نماز میں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کی کنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ جو آپ سے قریب ہے وہ آپ کو کیسے جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم باقی بہت سارے ماحول تو بہت اچھے کرتے ہیں، انوائرمنٹ بہت اچھی ہم کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں بہرحال ایک برکت کا کانسیپٹ ہوتا ہے، لیکن ہم روح حاصل نہیں کر پا رہے، بدقسمتی سے ہم رمضان کی روح حاصل نہیں کر پا رہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا قرآن سے تعلق ہے سمجھنے کا، اس سے ہم دور ہیں۔ تو اس رمضان کے اندر اگر واقعی آپ کو کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جو واقعی اس کی روح ہے، جو آپ کو خوراک کے اندر، نیند کے اندر اور جنسی شہوت کے اندر، نفس کے اوپر قابو پانے کے اوپر جو آپ کو کرنا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ دوسرا، اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ جی میں نے قرآن پاک کا ترجمہ اس بار ہر حال میں نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ ذرا اینڈ تک خود دیکھ لیجئے گا، میرا اپنا تجربہ یہ بتاتا ہے اور میں بہت سارے لوگوں کو یہ بہت عرصے سے بات کہہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کے آخری عشرے کے اندر کسی ایک سجدے میں کال لگے گی، آپ کو خود دل میں پتا ہوگا کہ آج کال لگی، یہ سجدہ گیا ہے اوپر، میری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، میری اللہ سے کنیکٹیویٹی ہوئی ہے، اور آپ یقین مانیں وہ ایک لمحہ آپ کی دنیا اور آخرت کی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تو جو آپ کے پاس یہ موقع ہے، اور اس موقع کو جو ہے وہ پکوڑوں پہ ضائع مت کیجیے۔ عصر کے اندر پاگلوں کی طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے جو ہے وہ کہ میں روزہ کھولنے جا رہا ہوں، دنیا کو تکلیف دیتا ہوا، لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالتا ہوا، اپنی جان کو رسک میں ڈالتا ہوا، اس لیے کہ بس میں کسی طرح روزے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا، پکوڑے کھا لیں۔ رمضان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ عفو اور درگزر کے اوپر تھی۔ رمضان کے اندر تو عفو اور درگزر کرنا ہے، دوسروں کو راستہ دینا ہے، اپنے حق سے پیچھے ہٹنا ہے، اس کا نام جو ہے وہ رمضان ہے۔ اور کلوزنگ کے اوپر جب کوئی آپ کو غصے میں ہو اور آپ کو اشتعال دلائے تو روایت دین ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا قابو پانے کا ایک ہی طریقہ آپ سے کہ بھائی میں روزے سے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ پلٹ کے اس کو ریئیکٹ کریں اور اپنے ان الفاظوں سے اس مقدس وقت کے اوپر گنہگار ہو جائے، آپ صرف ایک ہی جملہ کہیں کہ بھائی میں ذرا روزے سے۔ ماہ رمضان میں ہمیں اپنا روٹین کس طرح سیٹ کرنا چاہیے، یہی ایکچولی ایک تربیت کا ٹائم ہے۔ کمزور سے کمزور مسلمان بھی رمضان المبارک کے اندر نماز کی پابندی کرتا ہے، اچھا کیونکہ اس کو سحری کھانی ہوتی تو فجر پڑھتا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ کے لیے جو باقی 11 مہینے کے اندر جو ہمیں فجر میں اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے، وہ اس ایک مہینے کی مشق آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ ہم فجر کے اندر اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، سحری کے لیے ہم اٹھتے ہی اٹھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو ارلی رائزرز ہوتے ہیں، وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، ان کے کام میں برکت ہوتی ہے، ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو صبح کا وقت ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے آج دوپہر کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں، اس لیے ہمارا ملک غریب ترین ملکوں میں اور بھیک منگے ملکوں کے اندر ہے، کیونکہ ہم وہ جو برکت کا ٹائم ہے اس کو تو ہم سوتے ہوئے گزارتے ہیں، سونے کا جو ٹائم ہے اس کو ہم جاگتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر آپ نے اس طرح، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ اپنا کام آدھا کریں اور کام نہ کریں، سارا پرپز ہی یہی تھا کہ آپ اس طرح رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں، یہی تو مشقت تھی، یہ پوری ڈرل ہی یہی تھی کہ آپ ایسا کریں، بھوکے رہیں گے لیکن اپنی زندگی کے سارے کام کریں گے، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، اپنی باڈی کو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک تو آپ اپنے کام بالکل جاری رکھیے جناب، روزہ آپ کو کسی بھی کام میں نہیں کہتا کہ کام میں تخفیف کرو اور آپ کام جو ہے وہ نہ کرو، تو جو آپ کام کرتے رہے ہیں آپ کو اپنی اسی جد و جہد کے ساتھ وہ اپنے کام جاری رکھنے چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ نماز تو ڈیفینیٹلی پارٹ آف روزہ ہے کہ آپ کو اس کی پابندی کرنی ہی کرنی ہے۔ اس روٹین کے اندر اب آپ نے یہ والا موقع نکالنا ہے، کیونکہ اب آپ صبح فجر کے اندر اٹھ گئے ہیں، اور اب آپ کے پاس یہ جو ٹائم ہے یہ کو کیسے یوٹیلائز کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس رات کو تراویح کے بعد کا جو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے۔ اگر آپ نے اس طرح سیٹ کیا کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اور پھر وہ جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے،
یہ جو 3 ٹائم ہیں آپ یقین مانیں یہ صرف اور صرف قرآن کے لیے وقف ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سے تعلق کے لیے وقف ہے۔ آپ ضرور مناجات کریں، دعائیں کریں، وظائف پڑھیں، تسبیحات کریں، نوافل پڑھیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں بس اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ میں اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے؟ میں اگر سورہ عصر پڑھ رہا ہوں، میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ تو آپ 10 دفعہ ایک چیز پڑھیں اور اس کے بجائے اگر آپ 3 دفعہ وہ ٹھہر کے سمجھ کے پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی، رائٹ؟ وہ آپ کے اندر حل ہوگی، اس کے اندر آپ کی کشش ہوگی۔ تو رمضان کے اندر جو آپ نے اسکیجولنگ کرنی ہے، اس کے اندر آپ نے یہ قرآن کا ٹائم کسی طرح نکالنا ہے۔ بچوں کے لیول کی جو ہے وہ کتابیں اویلیبل ہیں، بچوں کی اگر آپ کو ٹی وی بھی دیکھنا ہے، اگر آپ کو سوشل میڈیا بھی دیکھنا ہے، اس پر بھی سارا مٹیریل موجود ہے۔ رمضان کے اندر میں بیرونی کام بہت کم کرتا ہوں، رمضان میں ٹی وی پروگرامز نہیں کرتا، کیونکہ رمضان میرے لیے ریسرچ کا ٹائم ہے، میں اپنے لیے جو ہے وہ ریسرچ رمضان کے مہینے کو ریسرچ کے اوپر کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ایسی ایسی جہتیں جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں میری روشن ہو جاتی ہیں اس رمضان کے اندر جب میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، قرآن، اسلام، نفسیات۔ اور جنرلی میں اپنا جو اگلے سال کا پلان رمضان میں ہی بناتا ہوں کہ پورے اگلے سال کے اندر میرے جو کام ہوں گے، ریسرچ کے کام ہوں گے، پڑھانے کے کام ہوں گے، ایکسپینشن کے کام ہوں گے، ٹریننگ ٹریٹمنٹ کے کام ہوں گے، جنرلی میں رمضان میں ہی بناتا ہوں۔ ایک اس لیے کہ رب تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دے۔ ہم جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ فرائض جو ہے وہ اس کے درجات 70 گنا بڑھا دیتا ہے، نوافل کے فرائض کے برابر جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایکچولی مطلب نیکی سیل کا سیزن ہوتا ہے، جب رب تعالیٰ مہربان ہوا ہوتا ہے بندے کے اوپر، اور اس ٹائم آپ جو بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اس کے اندر آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، آپ کا ساتھ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ روایتیں اور اگر آپ دین کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ رب تعالیٰ فرشتوں کو کیسے آپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، فرشتوں کی پارٹی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیتا ہے، کہ انسانوں کے ساتھ، عام انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے نیک کام میں اس کی مدد کرو، اس کے نیک کام کے لیے۔ اور پھر کتنی ایسی روایتیں آپ پڑھیں گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جب رب تعالیٰ بتاتا ہے کہ جی فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ میرا بندہ، اور جب فرشتے بتاتے ہیں تو رب تعالیٰ فخر کرتا ہے دیکھو میرا بندہ۔ تو اب حالانکہ رب کو علم ہے لیکن فرشتوں سے کہلوانا چاہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے جو ہے وہ رب تعالیٰ سے کی آگے گڑ گڑا جاتے ہیں کہ رب تیرا یہ بندہ، اس کی جو ہے وہ مغفرت فرما، رب تعالیٰ اس کو کامیاب فرما۔ آپ سوچیں کہ ایک ایسا مہینہ آپ کو مل گیا جہاں پہ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اس کی فورس بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو ایسے ٹائم کے اوپر اگر ہم کوئی لمحہ ضائع کر دیں اس مہینے کا، تو پھر تو وہ بڑی بدقسمتی ہوگی، پھر تو وہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ فضول باہر بیٹھ کے، چائے خانوں پہ بیٹھ کے، فضول جو ہے وہ تاش پتے کھیل کے، اور چائے پراٹھوں کے اوپر 2 3 گھنٹے غیبتیں، چغلیاں، منفی باتیں، حسد، بغض۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی قیمتی راتیں، اتنے قیمتی لمحات وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1:70 700 ابھی لے لو، اور ہم جو ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو رمضان کے وقت کی ہے جو ضائع کرتے ہیں، اور وہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ یہ تو پورا ایک موضوع ہے کہ کبھی میں سوال کے جواب میں آپ کو بتاؤں کہ جی لیلۃ الجائزہ کیا ہوتی ہے۔ نماز میں منفی خیالات کو کیسے روکا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت عمل کے اوپر آپ کی پکڑ کرتا ہے، خیالات کے اوپر آپ مکلف نہیں ہیں۔ پہلی چیز اب ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کو بھی منفی خیالات آتے ہیں وہ گنہگار نہیں ہیں، جن لوگوں کو نماز میں منفی خیالات آتے ہیں وہ گنہگار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر خیالات کا اختیار نہیں ہے۔ نماز کے اندر آپ کو منفی خیالات اس لیے بھی زیادہ آتے ہیں، ایک اس لیے کہ جیسے ہی ہم کوئی ارتکاز توجہ کرتے ہیں، ہم فوکس کرتے ہیں، تو ہمارا کنٹرول کانشیس مائنڈ سے انکانشیس مائنڈ پہ چلا جاتا ہے، لاشعور میں جتنے خیالات ہیں وہ پاپ اپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں 2 سے 3 خیالات آتے ہیں، 70 سے 90 ہزار خیالات آتے ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے نماز میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو میں اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، OCD کے پیشنٹس آتے ہیں جن کو کنٹینیوسلی اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔
تو پہلی بات تو یہ نیچرل ہے، اس میں گلٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں ان کو یہ خیالات کم آتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے اندر اسی طرح ہی تیار ہو کے چلے جائیں جس طرح آپ کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، جس طرح آپ ایک شادی میں تیار ہو کے جاتے ہیں، جس طرح آپ وہ اہتمام کرتے ہیں کہ جی میرے کپڑے صحیح ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا صحیح ہو، میرے آداب صحیح ہوں، میں تعریف جو ہے وہ کروں، اس کے بعد میں جو ہے یہ بات کروں، آپ ذرا نماز کی تیاری اس طرح کر لیجئے، پھر آپ کو یہ منفی خیالات کم آئیں گے۔ دوسری بات، ایک وضو کے بعد اس وضو سے دوسری نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو آپ ہر بار وضو کو تازہ کیجئے۔ وضو کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے ایکچولی نا، ہم صرف وضو کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی طریقہ ہے کلی کرنے کا، منہ دھونے کا، سر کا مسح کرنے کا، ہاتھ اور تک جو ہے وہ ایڑیوں کو، پیروں کو دھونے کا، اس کا نام وضو ہے۔ وضو اس سے بہت بڑی چیز ہے، یہ تو ایک یہ جیسچر ہے، جیسے نا نماز ایک صرف جیسچر ہے، تو یہ تو اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کے کسی سوال کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیونکہ وضو کی حرمت کا خیال نہیں کرتے، اس لیے ہماری نماز جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ جنسی خواہشات کے اوپر قابو کیسے پایا جائے جب یہ بات معلوم ہو کہ یہ غلط ہے؟ یہ ایک بہت وسیع جو ہے وہ سوال ہے، اور اس کے اندر اسپیسیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ اس شخص کی پوزیشن کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ غیر شادی شدہ ہے۔ یہ سارے معلومات کی بنیاد کے اوپر سوال جو ہے وہ زیادہ فٹ ہوتا ہے۔ جنرلائز سوال کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسری جگہ اس کو فٹ کریں گے تو وہ اس کانٹیکسٹ میں یا اس تناظر کے اندر غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنسی تقاضا جو ہے وہ ہماری جبلت میں شامل ہے۔ اگر یہ جنسی تقاضے جبلت میں نہیں ہوتے تو ہم اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جو انسان ہیں وہ دنیا میں ایک ہی پروسیس سے آئے ہیں، چاہے وہ خاک پہ ہوں، چاہے وہ سید البشر ہوں، وہ پروسیس ایک ہی ہے۔ اس پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جبلت انسان کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جیسے مجھے بھوک لگتی ہے، اسی طرح مجھے جیسے نیند آتی ہے۔ انسان کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے اور اس قانون کی پابندی اس پر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب جائز ہیں۔ جنسی تعلق، خوراک، غذا، نیند، یہ سب جائز ہے۔ کب یہ ناجائز ہو جائیں گی؟ جب حدود پار ہو جائے گی۔ کب یہ ناجائز ہو جائیں گی؟ جب قانون ٹوٹ جائے گا۔ قوانین دین دیتا ہے ہمیں، اور قوانین دنیا کے بھی ہوتے ہیں، کچھ قوانین اخلاقی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مجھے کسی بھی چیز کی کریونگ ہو سکتی ہے، اسی طرح مجھے جنسی کریونگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اکنالج کرنا کہ یہ ہو گیا ہے، یہ گناہ نہیں۔ جنسی خواہش ہونا گناہ نہیں ہے، اسی طرح جیسے بھوک لگنا گناہ نہیں ہے اور نیند کا آنا گناہ نہیں ہے۔ کسی بھی اپنی اس خواہش کے اوپر جو عمل کرنا ہے، حرام، حلال، جائز اور ناجائز، اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ پکڑ ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسی خواہش جو آپ کے قابو میں نہیں ہو رہی اور آپ کو بھٹکاتی ہے، اور اس کے بعد آپ سے ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ملامت میں چلا جاتا ہے اور آپ اس کو نہیں پورا کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی مینٹور کی ضرورت ہے، کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہے، کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ اسی طرح ہی آپ کی اس خواہش کو اپنے اس قابو میں لے آئے گا جیسے کوئی بھی خواہش ہے۔ کیونکہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کو شوگر کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، یہ انسان کی اور جبلت ہے کہ جب اس پہ پابندی لگاتے ہیں تو اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے، جب آپ اس کو منع کرتے ہیں تو وہ زیادہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں تو کہ آپ سے اب قابو نہیں ہو رہا اور حرکت اور ملامت کی طرف بات پہنچ جاتی ہے، تو پھر تو فار شور آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خیالات آتے ہیں اور لیکن میں اپنے آپ کو پر قابو کر لیتا ہوں، تو پھر تو آپ ویسے ہی بہت اللہ سے قریب ہیں، کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو قابو کر لیا اس ڈر سے کہ یہ رب تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خیالات کا آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، خیالات کے اوپر عمل کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ کو جو اپنی نظر ثانی کرنی ہے وہ خیالات پہ نہیں، اپنے عمل پہ کرنی ہے۔
جب ہم صحت مند زندگی گزارتے ہیں جس میں روحانی وجود، جسمانی وجود، عقلی وجود، جذباتی وجود، جب ہم اپنے وجود کی ایک بیلنس میں رہتے ہیں تو یہ والی جو آپ کی خواہش ہے وہ اپنے کنٹرول میں رہتی ہے. ادروائز نفس تو ہر چیز کی خواہش کرتا ہے. تو اگر ہم جس طرح باقی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پاتے ہیں اسی طرح ہم اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے ہیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگوں کو یہ چیز جائز اور حلال ہے، میاں بیوی کے لیے جنسی تعلقات جائز اور حلال ہیں، کھانا پینا ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، نیند ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، ہم رمضان کے اندر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کرتے ہوئے صبح فجر سے لے کے اور مغرب تک اس کے اوپر اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں. تو ہم کیسے لگا لیتے ہیں؟ یہی بات دوسری عادتوں کے اوپر بھی ہے. جس نے روزہ رکھ لیا ہوتا ہے وہ سگریٹ نہیں پیتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ میں سگریٹ نہیں پی سکتا، کیسے لگا لیتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی خواہش کے اوپر قابو کر سکتا ہے، اپنے عمل کے اوپر قابو کر سکتا ہے، جس کا ایک مثال روزوں کی صورت میں رمضان میں ہم کرتے ہیں. سب سے بڑا ایک اور ہمارے جو سوالات آتے ہیں اور پوری بھرمار سوالات آتے ہیں کہ جی مجھ پہ جادو ہو گیا، کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا، بندش ہو گئی ہے، جو میں کر پا رہا ہوں رکاوٹ ڈال دی گئی ہے. سب ایمان کی کمزوریوں کا چاکخانہ ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا. اسی ٹاپک کے اوپر بہت سارے ٹی وی پروگرامز کر کے، جعلی باباؤں کو ظاہر کر کے، جنات حاضری اور یہ سب چیزوں سے جان حق بات کہتے ہوئے چھڑوا کے پھر ہم نے کتاب مرتب کی جس کو بحر شفا کہتے ہیں. یہ کتاب ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آفس سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے کے فری حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب کو اپنے روحانی معالج خود بنیے. اس کے اندر یہ ساری تفاصیل جو ہے وہ دی گئیں کہ جادو کیا ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں، علاج کیسے کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس کتاب کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ مفسر قرآن کی زیر نگرانی ترتیب دی گئی اور اس کو قرآن اور احادیث اور منتخب دعاؤں کو صرف جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا گیا، یہ کتاب وفاق المدارس اور تمام مکاتب فکر سے تصدیق شدہ کتاب ہے. تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جادو سحر کا نام ہے، جادو متاثر کرنے کا نام ہے. کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر متاثر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادو زدہ ہو گیا ہے، وہ سحر زدہ ہو گیا ہے. لیکن 99.9% اس وقت جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ جادو کا توڑ کرتے ہیں وہ جعلی ہے. کیونکہ یہ جو شیطانی عمل ہے، یہ جو شیطانی طریقہ ہے جس سے آپ کسی کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، اس کے حواسوں کو متاثر کرتے ہیں، یہ اتنا گندا اور اتنا محنت طلب ہے کہ یہ ہر کسی کے بندے کے لیے بس میں نہیں ہے. محرمات سے ناجائز رشتے قائم کرنا، قبر میں اتر کے مردوں کی بے حرمتی کرنا، قرآن پاک کو اور آیتوں کی بے حرمتی کرنا، اپنی غلاظت خود کھانا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے اتنی لمبی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اتنی لمبی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کے آپ کو یہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے حواس کو متاثر کر سکیں. دیٹس اٹ. یہ ہے ٹوٹل جادو کی طاقت، یہ ہے ٹوٹل جادو کی طاقت. تو آپ یہ سوچیں کہ کس کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے کہ جس نے اتنے مجاہدے کیے ہوں اور پھر وہ آپ کو آ کے یہ بتا دے کہ جی وہ آپ کی چاچی نے کروایا، پھوپھی نے کروایا، ساس نے کروایا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب جو لوگ اس جادو کو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو گیا، وہ زیادہ تر شرک پہ جا چکے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت ہے جس نے ان کے ساتھ یہ کر دیا ہے، اور اللہ سے کوئی بڑی طاقت ہے جو ان کو اس سے نکالے گی. تو جادو کی کتاب کے اوپر آپ کو اور بہت ساری تفصیلات جو ہے وہ مل جائیں گی. ایک چیز صرف ہوتی ہے جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں، اور وہ نظر بد یا وہ نظر وہ ایک ارتکاز توجہ ہے. آپ موسیقاروں کو دیکھیں، وہ اپنی سروں کی دھن کی قوت کو مرتکز کر کے گلاس توڑ دیتے ہیں. یہ کامن چیز ہے کہ آپ اپنی فوکس کو اتنا جو ہے وہ بڑھا دیں. ماں اپنے بچے کو جب مستقل دودھ پلاتے ہوئے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو بچہ نظر میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس ماں کے اندر یہ نظر میں حسد نہیں ہوتا،
لیکن جسمانی طور کے اوپر اس کے پپوٹے بھاری ہو جاتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آپ اس کے اوپر دم کرتے ہیں یا اس کی اس اسٹیٹ کو توڑتے ہیں تو وہ اس سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح جو ہم اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور آپ نے دنیا کو دکھایا ہے، اور وہ جو بیچارہ نہیں کھا رہا آپ کے خیال میں وہ کون سی حسرت کی نظر سے دیکھے گا۔ اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو شو آف کیا ہے کسی طرح کی کسی تقریب کے اندر، اور جو بیچارہ کوئی اس سے محروم ہے وہ کیسے شو آف کرے گا۔ ہم بڑی فخر سے لگاتے ہیں کہ جی یہ ٹرپل ایس کے ساتھ گولڈ میڈل میرا بچہ ہے، جو بچہ بیچارہ اسکول میں اسٹرگل کر رہا ہے آپ کے خیال میں وہ اس کو کیسے محسوس کرے گا یا وہ کیسے دیکھے گا اس کو۔ تو ہم جب اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم متاثر ہوں گے۔ انسان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر جب ہی بیمار ہوتا ہے جب وہ غافل ہوتا ہے، جب ہم غفلت کے اندر ہوتے ہیں۔ غفلت کے اندر ہوتے ہیں تو ہم متاثر ہوتے ہیں، ہم منفی توانائیوں پہ، نیگیٹو انرجیز کے اوپر بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے بڑی مختصر صورتوں میں اور بڑے مختصر اسماء الحسنہ میں اور بڑے مختصر دعاؤں کے اندر، قرآن پاک کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق اس کی علاج موجود ہے۔ تو جب جیسے آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے آپ گولی کھاتے ہیں، آپ کا ذہن بیمار ہوتا ہے آپ کی کاؤنسلنگ کراتے ہیں، آپ کو اس طرح کا اثر ہو تو اس کا علاج تو موجود ہے۔ میں یہ جو میری کتاب کا مقصد تھا اور علماء کرام کے ساتھ میں نے اتنا کام کیا 28 سال، میرا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کا جسم بیمار ہو جائے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں فار شیور۔ آپ کا ذہن بیمار ہو جائے ہمارے جیسے کسی ماہر ذہنی صحت کے پاس جائیں۔ آپ کو جب یہ کوئی روحانی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ مغالطہ ہو جائے تو پھر آپ صرف جانماز بچھائیں، کیونکہ روح کا تعلق روح کے خالق سے ہے۔ آپ جانماز بچھائیں، 2 رکعت نماز کے اندر حاجتیں بھی ہیں اور شکرانے بھی ہیں۔ 2 رکعت نماز کے اندر آپ کی شفا بھی ہے، آپ کا گلہ بھی ہے، آپ کا شکوہ بھی ہے۔ تو یہ اس خدا را اپنے آپ کو گناہگار ہونے سے بچائیں، اس جادو کے چکر سے نکلیں۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کے کوئی اثرات ہو رہے ہیں، ان کے علامات میں نے کہا میری کتاب میں دیکھ لیجئے، اس کے علاج آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکیزہ صحت، جسم، پاکیزہ ذہن اور اللہ کا کلام۔ اس سے بڑی کوئی طاقتور چیز نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے آگے کوئی یہ کلیم کر دے کہ وہ اس سے زیادہ پاورفل کوئی کام کر سکتا ہے۔